خواتین و حضرات خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اگر مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کسی تصادم کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ایران شکست سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اسی پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ صابر صاحبہ، جنہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں MS کیا ہے. سائمہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اگر ایران شکست سے دوچار ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان کو کس طرح سے آپ اپنے جو ہے اثرات مرتب کریں گے پاکستان پر اور اپنی نیبرنگ کنٹریز پر، اس پورے خطے پر اوورآل آپ کیا دیکھتی ہیں کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ پاکستان میں جو انٹرنل جو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ویک ہے. تو ایکسٹرنل پریشر اس طریقے سے بڑھنا پاکستان کے لیے ایک ویک افیکٹونیس کے طور پر آتا ہے. اور اگر ایران میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اٹس مین کہ وہ ڈسٹینس پر ہے. جو ہمارے نیبرہڈ اسٹیٹس ہیں جس میں افغانستان، چائنا، ایران ہے، جن سے ہمارے بارڈرز میچ کریں، تو یہ ریجنل انسٹیبلٹی اور ریجنل تھریٹ کو بہت زیادہ پرسیو کرتے ہیں. اور ریجنل تھریٹ کے بعد سے جو سب سے زیادہ ہمارا لنکڈ ہوتا ہے ایران کے ساتھ بلوچستان. دیٹ وڈ بی اے بگ تھریٹ فار اس. پاکستان کی بہت تھریٹنڈ سچویشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ان کیس اگر ایران شکست سے دوچار ہوتا ہے، وہاں پہ امریکہ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو کس قسم کے سیکیورٹی چیلنجز کا جو ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بلوچستان میں آلریڈی چیزیں ڈی اسٹیبلائزڈ ہو چکی ہوئی ہیں. ایجوکیشن وہاں پہ نہیں ہے، اسکولز وہاں پہ بالکل زیادہ بند ہیں. ایون جو وہاں کی پراپر یونیورسٹیز ہیں، لوگوں نے وہ یونیورسٹیز ڈراپ کر دی ہیں. دے آر موونگ ٹوورڈ اسلام آباد. وہاں پہ اپنا جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ اسٹارٹ کریں. تو وہاں پہ آلریڈی اس چیز کا ریزن بنے گا کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر آرگنائزیشن اوور کم کر لیں گی. اور پھر ہمیشہ جو ہے کہ ٹو اسٹیٹس کے بیچ میں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیشہ جو ایک وار آ جاتی ہے وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ آ جاتی ہے. اور جو پراکسی وارز ہیں وہ زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، آسانی سے ایکٹیو ہو سکتی ہیں. اگر امریکہ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ ایران میں، اگر خدا نخواستہ اگر ایران میں انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، شکست سے دوچار ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے پاکستان اس ساری سچویشن کو کاؤنٹر کرے گا آپ کے خیال میں؟ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے بارڈر سرحدی ایریاز میں، کیونکہ پاکستان کا زیادہ سے زیادہ سرحد جو ہے ایران سے ملتی ہے، تو کیا کیا خطرات آپ سمجھتے ہیں کہ اس سرحدی علاقے میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ گلوبل پیس کو بہت زیادہ تھریٹ ہے. ابھی جو یہ وار ہو رہی ہے، یہ جو الائنسز بن رہی ہیں ٹو اسٹیٹس کا جو ہے وہ کولپس کر کے ایک اسٹیٹ کے اوپر ایکٹیو ہونا، وہ آلریڈی پاکستان کے لیے تھریٹنٹ ہے. ہمیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کی بھی ہماری تھریٹ ہے اور ریجنل سیکیورٹی کی بھی ہمارے ساتھ تھریٹ ہے. تو اگر US کا افغانستان میں انٹروین کرنا یا ایران میں انٹروین کرنا، تو یہ انڈائریکٹلی پاکستان کے لیے ایک تھریٹنڈ اور چیلنجنگ سچویشن بن سکتی ہے ان فیوچر. یعنی فرقہ واریت سے زیادہ جو ہے، فرقہ وارانہ جنگ سے زیادہ یہ ایک جیو پولیٹیکل جنگ ہے جو کہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور الائنسز جو ہیں وہ خطے کے جو ہے جیو پولیٹکس بیس پہ یعنی آگے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بلوچستان میں پہلے سے ایک ڈسٹربنس چل رہی ہے، اگر ایسی صورت میں سرحدی علاقے سے بھی اگر مداخلت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کی مداخلت وہاں پہ ہو سکتی ہے بیرونی طاقتوں کی طرف سے؟ میم، ایک تو سب سے پہلے میں اس چیز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ جب اس طرح کی انسٹیبلٹی کسی بھی ریجن میں، کسی بھی خطے میں ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایلیگل ایکٹیویٹیز کو پرووک کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک اوپن اینڈ، ایک اوپن ڈور کھل جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس میں ایلیگل ایکٹیویٹیز ایسے کر سکیں جہاں پہ کوئی رولز اینڈ لاز نہیں ہوتے. تو اس میں سب سے زیادہ ہو جائے گی کہ دیکھیں نان کسٹم چیزوں کا ایکسچینج، اس میں ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں لاٹ آف تھنگز ہو سکتی ہیں، اور اس میں یہ ٹیررزم تھریٹ بھی ہماری بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتی ہے. تو اس میں سے ہمیں وہ اس کو جو ایلیگل ویپن ہے اس کی جو موبلائزیشن بالکل ایزیلی وہاں پر وہ ہو جائے گی. اور اگر بلوچستان میں اگر یہ چیزیں آئیں گی تو ان کو پاکستان میں یا ان کو لنکڈ ہوتے ہوئے پنجاب میں یا KP میں جاتے ہوئے وہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. وہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ تھریٹ ہو جائے گی کہ جو آپ کا ایک کنٹرول اور
لائسنسڈ ویپن ہیں وہ اس سے زیادہ انلیگل چیزیں آ جائیں گی, اور ہر بندے کے لیے اس چیز کے ایکسیس کرنا کرائم کو زیادہ پیش. اور جو آلریڈی ایک ڈسٹربنگ سچویشن بلوچستان میں موجود ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے باہر کی طاقتوں, جو باہر کی مداخلت ہوتی ہے ان کی طرف سے, کہ اس سچویشن کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے ایران میں ہونے والی, تو کس طرح سے لوگ جو ہے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, سرحدی جو ٹینشنز ہیں ان کو؟ دیکھیے ہمیشہ اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کام کرتی ہے, اور جب اسٹیٹ میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو نیشنل انٹرسٹ آپ کے سائڈ پہ رہ جاتے ہیں, جو آپ کے انٹرنیشنل جو ہمیں تھریٹنڈ ہوتی ہے, اور جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ہی ریجن میں نان اسٹیٹ ایکٹر آرگنائزیشن کو پال رہی ہوتی ہیں, وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ان کے لیے چیزوں کو موبلائز کرنا وہاں سے, چاہے وہ ویپن ہے, چاہے پیسہ ہے, چاہے ٹریننگز ہیں, ان کے لیے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جو آپ کی ایکچوئل اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو کنفرٹ کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, اس سچویشن کو نارمل جو آپ کی سٹیزن کو کور کرنا, پھر وہ ایک سوشل پرابلمس, وہ ایک بہت بڑا ایجنڈا, چیلنجنگ ایجنڈا بن جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے نہ کہ ایک نارمل وار فیئر ہوگا, بلکہ یہ ہائبرڈ اور پھر 5th جنریشن وار, اور یہ ان چیزوں کی طرف ایک جو ہے وہ چیزیں موو ہونا شروع ہو جائیں گی. سائمہ, روایتی جنگ میں اور ہائبرڈ وارفیئر میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ خطرناک کو کیا ہے, اور پاکستان کو اسپیسیفکلی کس طرح کی حکمت عملی سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو آپ کی جو پرانا جو انسٹیٹیوشنل کورسز ہیں, یہ جو پرانا جو آپ کا میکینزم ہے پڑھانے کا, وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ وی آر بیکمنگ اے .com جنریشن. ٹھیک ہے, اب ہم کسی بندے پہ یقین نہیں کرتے, ہم سوشل ہینڈلز پہ یقین کرتے ہیں. ہم وہ سوشل ہینڈلز کو فالو کرتے ہیں کہ چیز کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کہاں پہ فیک پروپیگنڈا مل رہا ہے, کہاں پہ جو ہے وہ فیک نیوز مل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک سینٹرلائزڈ چینلز کو فالو کیا جاتا ہے فار اس نیوز کے لیے. لیکن اب وہ چیزیں, اب وہ جنگیں نہیں ہے. اب یہ ہائبرڈ وارفیئر اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کا جو سب سے زیادہ لینا دینا ہے وہ آج کی دنیا کا ہے, آج کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہے. گمراہ کن پروپیگنڈاز کے تھرو جو ہے عوام کو مشتعل کیا جا سکتا ہے, فیک نیوز جو ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سائبر جو پاکستان کس قسم کے سائبر حملوں سے دوچار ہو سکتا ہے ایسی سچویشن میں جبکہ خطے میں ایک جنگ کسی کیفیت ہو, خاص طور پر اداروں اور انفراسٹرکچر پر کس طرح سے سائبر حملے ہو سکتے ہیں؟ سائبر جو اٹیکس ابھی ہو رہے ہیں, دیکھیں جو ہم جتنی انٹرنیشنل سائٹس یوز کریں, کیونکہ ورلڈ بیکمنگ ایک گلوبل ولیج. اب ہم گلوبلائزیشن کو ایک چیز سے تو اچھے سے مانتے ہیں, لیکن ہر چیز کے پروز اینڈ کونس بھی ہوتے ہیں. اب جو یہ آپ کا جو ورلڈ ہے وہ گلوبلائزیشن میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک گلوبل ولیج بن چکے ہوئے ہیں, لیکن اس کی تھریٹنڈ ہمارے لیے یہ کہ ہماری انفارمیشن, ہمارا ڈیٹا, آپ کے نیوز چیلنجز, آپ کی بینک ریکارڈز, آپ کے سوشل ہینڈلز, آپ کی وہاں پہ درج کی گئی ساری انفارمیشن, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تھریٹنڈ ہے. اور آج کل کے دور میں ایک اسٹریٹ میں چلنے والا بھی بندہ فون یوز کر رہا ہے, مطلب وہ بھی اپنی ایک اوپینین رکھتا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک چھلی بیچنے والا ہے, کوئی بھی ہے. تو ہم نے جو پالیٹکس ہے اور جو ہم نے ایک انٹرنیشنل وارفیئر کا جو نیریٹو ہے وہ ہم نے ہر بندے کو دے دیا, بیکاز پبلک اوپینین ہر بندے سے جنریٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے میڈیا چینلز کو جو سائبر اٹیک کے حملوں سے ہم نے انہیں کور کرنا ہے, اپنے سوشل ہینڈلز کو اسٹرانگ کریں, ان میں ایسے میکینزم اور ایسی جو ہے وہ پالیسیز ایمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے ہیک نہ ہو سکیں اور فیک نیوز پروپیگنڈا جو ہے وہ سرکولیٹ نہ ہو. سائمہ, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے؟ کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس سائبر وارفیئر کا مقابلہ کر سکیں؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ لاسٹ جو ہمارا اٹیک ہوا تھا, جو ہماری ایک ٹگ وار انڈیا اور پاکستان کی سٹارٹ ہوئی تھی, اس کے بعد سے لے کے اب تک کے پاکستان میں وارفیئر کو, یہ 5th جنریشن وار کو لے کے بہت زیادہ پالیسیز امینڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایون جو پروجیکٹس ہوئے ہیں, جو پالیسیز امینڈ ہوئی ہیں, ڈفرینٹ ادارے ایکٹیو ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں کہ ہم نے بہت امپروو کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کو کیا پریکاشنری میئرز لینے چاہیے کہ اس کا جو ڈاٹا ہے وہ ہیک نہ ہو, یا کہ اس کے اکاؤنٹس یوز نہ ہوں ہیک ہو کے؟ کس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز سے گزرنا پڑے گا ایک عام آدمی کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ کمیونٹی لیول پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. ایک ہر ادارے میں اس کی ریگارڈنگ ٹریننگز کروانی چاہیے, اویئرنیس سیشنز کروانے چاہیے کہ آپ کی جو ہیں آپ انہیں کیسے سیکیور کر سکتے ہیں, اپنے سوشل ہینڈلز کو کیسے آپ ان کے پاسورڈز اسٹرانگ کر سکتے ہیں, کیسے ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. وہ ہمیں, آپ نے یونیورسٹی میں تو پڑھا لکھا طبقہ اٹھا لیا, آپ نے میڈیا کے لوگوں کو ٹریننگز کروا دی,
آپ نے گورنمنٹ لیول پہ وہ ٹریننگز کروانی ہے, آپ نے باقی انسٹیٹیوٹس میں وہ ٹریننگ کروانی ہے, اور اب اس کی ضرورت پڑ چکی ہے. بالکل, اور اپنے لوگوں کو جو ہے اس وار کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہے, جب ایک بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل آیا ہوا ہے, بالکل, جو کہ ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. سائمہ, اگر خطے میں جیو پولیٹیکل جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی اور اپنی خارجہ پالیسی کیسے مرتب کرنی ہوگی کہ یہ آس پاس کے جو ہمارے الائنس بنے ہوئے, جیسے افغانستان ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ الائنس میں ہے, ایران ہے اس کی امریکہ کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, جبکہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اچھی جا رہی ہے, تو اس سارے جو سچویشن ہے اس میں کس طرح کی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سیو کر سکیں؟ پاکستان ایک پروگریسو اسٹیٹ ہے, اور ابھی پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے بہت زیادہ, اور جو کہ ہے کہ ایک جو پاکستان کو جو انٹرنیشنلی ریکگنائزیشن ملی ہے اور جو امپورٹنس اب مل رہی ہے وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی تھی, جو کہ باقی اسٹیٹس کو اور ڈفرینٹ جو ہماری اگینسٹ اسٹیٹ ہیں ان کے لیے یہ چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے. اب یہ جو ریجنل انسٹیبلٹی اور یہ جو جیو پولیٹیکل تھریڈ ہمارے سراؤنڈ میں پاکستان کے سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہے, اس پہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہمیں بہت نیوٹرل اور سافٹ پالیسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ ہمیں ایکچولی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہو از دا یور ایکچوئل اینیمی, ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے, اور ہم نے وہ تھریٹ پرسیو کرنی ہے, اس کے لیے ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. اور وہ تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے, جو ہمارا انٹرنل پرسپیکٹو ہے اسٹیٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت آرگنائزیشنل اور پولیٹیکل پارٹیز انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی ہم نے ڈی موبلائز کرنا ہے. اس ٹائم پہ ہم اس کو دیکھنے کے بجائے ہمارے لیے مور چیلنجنگ ہے کہ جو ہماری ریجنل سیکورٹی تھریٹ جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے فار دس وار, جو کہ الائنسز بن چکی ہوئی ہیں اور ایک اسٹیٹ کے پیچھے دوسری اسٹیٹ کھڑی ہے, اور ساری جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ پہ کام کر رہی ہے. تو ہمیں اس کے لیے بہت سافٹ پالیسی اور اسٹرانگ پالیسی بھی بنانی چاہیے, لیکن اس کے لیے کہ ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل بالکل آلریڈی جو ہے افغانستان کی سرحد جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر خدا نخواستہ ایران میں شکست سے دوچار ہو جاتا ہے تو ایران کی سرحد سے بھی ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ موجود ہے. آپ کے خیال میں آنے والے جو چند سال ہیں اس میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا, سیکیورٹی چیلنج, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ روایتی جنگ ہوگی, پراکسی وار ہوگی, یا سائبر وار؟ انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ, ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اب جو ہیں وہ دیکھیں جو ہمارے پاس نیوکلر اسٹیٹس ہیں یا نیوکلر ویپنز ہیں وہ بہت اینڈ پر ہیں, اور اب میرے خیال میں اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف آلریڈی یہ چیزیں موو ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم پیس اسٹیبلٹی میں اسٹیٹ آ جاتی ہے, چاہے وہ US کی طرف سے انیشیٹ آتا ہے یا باقی اسٹیٹ سپر پاورز کی طرف سے اگر یہ انیشیٹ آتا ہے, تو اگر اس کو ہم کور اپ کر بھی لیتے ہیں فار دا فیوچر ٹائم, ہمیں سائبر وار کے لیے, پراکسی وار کے لیے, سول وار کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر رہنا ہے, اور ہمیں ان کی پالیسیز پہ فیوچر پہ کام کرنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں اگر آج کول ڈاؤن ہو جاتی ہیں, نارملائز ہو جاتی ہیں, لیکن یہ آنے والے کے لیے پھر بھی کسی بھی ٹائم کے لیے ہماری اسٹیٹ کے لیے تھریٹ کا حصہ بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اسپیسیفکلی جو ہماری فارن پالیسی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو سرحدی ہماری سیکیورٹی ہے. سائمہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.